روزے میں کان میں دوا ڈالنا، کان میں دوا ڈالنے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے جتنے قدیم فقہا ہیں ان سب نے یہی بات لکھی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان فقہا کے زمانے میں جو بھی طبیب تھے، حکیم تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کان سے ہوتا ہوا کوئی راستہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ان حکیموں کی اور طبیبوں کی رائے کے مطابق کہ چونکہ دماغ میں بھی کوئی چیز ڈائریکٹ داخل کی جائے، جیسے ناک کے ذریعے داخل ہو جاتی ہے، دماغ تک چیز چلی جاتی ہے، تو جیسے ناک کے ذریعے دماغ میں چیز پہنچائی جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا، تو کان کے ذریعے بھی۔ لیکن جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کان میں کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جو ہمارے دماغ تک پہنچتا ہو، تو لہذا اب اس زمانے میں ہمارے فقہا کا اختلاف ہوا ہے۔ ہمارے ہی بہت سے علماء بر صغیر کے اور دیگر دنیا کے علماء، ان کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن اس جدید تحقیق کی بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ہماری رائے بھی یہی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ میں نے ڈیٹیل اس لیے بیان کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی قدیم فقہا کا حوالہ دے اور کیا انہوں نے تو لکھا ہے کتابوں میں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میں نے عرض کیا وہ اس لیے لکھا ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ کان سے ہوتا ہوا کوئی راستہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، ہم کان میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ میں پہنچتی ہے، ان کی یہ رائے تھی، جبکہ یہ تحقیق سے غلط ثابت ہو گئی ہے یہ بات۔ روزہ میں کیا سرما لگا سکتے ہیں؟ کیا دوران روزہ آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ عدنان ظفر: جی جناب، آنکھ میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے اور آنکھ میں دوا بھی ڈالی جا سکتی ہے، چاہے وہ دوا حلق تک ہی محسوس کیوں نہ ہو۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے تو پھر بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ وہ ہم آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو حلق میں محسوس ہوتی ہے، تو بھائی ہونے دو محسوس، روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ روزے میں ٹھنڈے پانی سے نہانا: کیا ٹھنڈے پانی سے نہانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ معراج محسود: معراج بھائی روزے میں نہایا ہی ٹھنڈے پانی سے جاتا ہے، اگر آپ گرمیوں کے روزوں میں گرم پانی سے نہائیں گے تو آپ تو آدھے ہو جائیں گے، ایک روزہ گزارنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ تو روزے میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہایا کریں، بہت مزہ آتا ہے جب شدید پیاس لگ رہی ہو، شدید گرمی لگ رہی ہو۔ آپ کو یاد ہے 4-5 سال پہلے کراچی میں بڑے ہی خطرناک قسم کی گرمیوں کے روزے شروع ہوئے تھے، تو اس وقت تو ہم مارکیٹ سے برف لا کے ہم نے اس میں رکھے بالٹیوں میں، اور پھر جو ہم اس سے نہائے ہیں تو وہ مزہ میں اب تک بھولا نہیں ہوں، کیونکہ ایسی حالت خراب، کراچی میں بہت لوگ مر گئے تھے اس گرمی سے۔ تو ٹھنڈے پانی سے نہائیں، اچھا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ دیکھو میرے بندے اپنے آپ کو عبد سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں۔ عبد کا کام ہوتا ہے عاجزی ان کے ساری، اور جو زیادہ فنٹر بنتا ہے وہ اپنے آپ کو روزہ لگاتا ہے، کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو روزے سے ہم تو بہت کوشش کریں گے کہ ہمیں روزہ نہ لگے کسی طریقے سے، تو پھر جتنا اللہ لگانا چاہے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ آزمائش ہے۔ اپنے آپ کو خود سے آزمائشوں میں ڈالنا یہ کوئی چنگا کام نہیں ہے۔